اور یہ جو شیطان بٹھایا جاتا ہے قلب کی بائیں طرف، یہ کیا ہے؟ یہ خناس ہے، خناس، اس کا نام ہے خناس، جو قرآن کریم کی آخری صورت میں ہم کہتے ہیں جو خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں کے اندر لوگوں کے وسوسے ڈالتا ہے، یہ وہ خناس ہے۔ اور خناس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام حوا کو زمین پر اتار دیا گیا تو آدم علیہ السلام یہ ایک جگہ باہر گئے اپنے کام کاج کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، تو شیطان گھر پہ پہنچا اور ساتھ اس کا بچہ ہے، یہ خناس ساتھ ہے۔ تو اماں حوا سے کہا کہ آپ اپنے گھر میں اس کو رکھ لیجئے، میں ذرا سفر پہ جا رہا ہوں، کچھ دن یہ آپ کے پاس رہ لے، ذرا حفاظت کیجئے گا، کہ ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جنتوں کے اندر راہ و رسم تو تھے، اور جب عتاب ہوا تو سارے زمین پہ گرے، بھلے وہ اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا، وہ اس کے ساتھ رقابت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جب زمین پہ آئے ہیں تو آدم میں حوا ہے اور یہ شیطان ہے اور دوسرا ہے کوئی نہیں، تو ظاہر ہے پھر بے حلوہ ہے ہو گئی، تو راہ و رسم ہوئے، تو آ کر اس نے خناس کو ٹھہرا دیا، شیطان چلا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جب شام میں پہنچے ہیں تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ابلیس آیا تھا، کہا کہ میرا بچہ ہے، میں ذرا کسی جگہ جا رہا ہوں، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ آپ نے کہا تو جانتی نہیں کہ ابلیس دشمن خدا بھی ہے اور یہ ہمارا دشمن بھی ہے، اسی بدبخت نے تو ہمیں جنتوں سے نکلوایا، یہ بدبخت تو ہمارا دشمن ہو، اسی کے بچے کو تم نے گھر میں بٹھایا۔ آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر کے دور جا کے پہاڑی کے اوپر پھینک دیے اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد اگلے دن پھر آپ اپنے کام پہ پھر چلے گئے، ابلیس پہنچ گیا، کہنے کا اماں حوا میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بچہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو کل آدم نے جناب اس کو تو بڑے غصے ہوئے، وہ کے قتل کر کے وہ تو پھینک کے آ گئے اس کے ٹکڑے ہیں۔ اچھا، اسے وہاں سے آواز لگائی، خناس خناس آواز لگائی، تو یہ بولا اور اڑتا ہوا پہنچ گیا، کہا کہ دیکھو اب اس کا خیال کرنا، میں پھر جا رہا ہوں، اب اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، چلا گیا۔ اب آدم علیہ السلام جب پھر پہنچے ہیں تو دیکھو کہ پھر وہی، یہ پھر تم نے رکھ لیا، کہتے کیا کروں، وہ آیا تھا، اس نے آواز لگائی، یہ خناس پھر زندہ سلامت ہو کے سامنے تھا۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو جلا دیا، اس کو جلا دیا، بالکل راکھ بن گئی، اور راکھ کو آپ نے جا کے اڑا دیا، کہا کہ بس اس کا ٹنٹا ہی ختم، تو یہ دشمن خدا یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا اور وہاں جنتوں سے ہمیں نکلوایا۔ اس کے بعد پھر ابلیس پہنچا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا جی اس کو تو جلا کے راکھ کر دیا اور راکھ کو اڑا دیا ہوا میں۔ اس سے پھر وہاں سے آواز لے گئے خناس، وہ جی لبیک حاضر ہوں، پہنچ گیا۔ ان کا دیکھو اب خیال رکھنا اور آئندہ ایسا نہ ہو، پھر چلا گیا۔ آدم علیہ السلام واپس آئے، دیکھا پھر موجود، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ وہ آیا تھا، ابلیس سے آواز لگائی، یہ زندہ سلامت پھر موجود۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی فیصلے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابتدائے کائنات ہو رہی ہے، تخلیق کائنات ہے، اس عجائب و غرائب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، کیونکہ اس کو دیکھا تو بھیڑ کی شکل میں، ایک بھیڑ کے لیلے کی شکل میں ہے، آپ نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا، پکا کے کھا لیا۔ ان کا بس اس کا یہ ٹنٹا ختم۔ جب کھا لیا، اب جب ابلیس آیا، کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ذبح کر کے پکا کے کھا بھی گئے۔ اس نے آواز لگائی، خناس خناس آواز لگائی، تو آدم علیہ السلام کے اندر سے آواز آئی کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، لبیک میں یہاں ہوں۔ اس پر ابلیس خوش ہو گیا، کہا کہ میں یہی چاہتا تھا، اسی جگہ بیٹھے رہنا، یہاں سے نکلنا نہیں، کیونکہ یہی تیرا مقام تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آدم جو ہے کسی بھی طریقے سے تجھے اپنے قلب کے اس مقام پر بٹھا لے، کیونکہ یہی تیرا مقام متعین کیا گیا ہے، اور یہیں بیٹھ کر تو اس کو اور اس کی ذریت کو وسوسے سے ڈال کر تباہ کرنا۔ یہ وہ خناس ہے، اس طریقے سے یہ ہمارے قلب کے بائیں طرف بٹھایا گیا۔ اب اس کی ذریت اور نسل اسی طریقے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اور یہ شیطان نے یہ بات منظور کروائی کہ آدم علیہ السلام کی ذریت رب ذوالجلال آپ نے اتنی پیدا کرنی ہے،
آپ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے ساتھ میں یہ وعدہ کرتا ہوں آدم کی ذریت میں اگر ایک پیدا کروں گا تو تیری ذریت کے اس وقت 9 پیدا ہوں گے۔ لہذا انسانوں کی شیطان کے ساتھ 1 اور 9 کی نسبت ہے۔ جب ایک انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے اس وقت 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ 9 بچے گویا کہ اس بچے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو گمراہ کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس کا ریشو کا اندازہ کر لیجئے کہ کتنے شیاطین ہیں، کتنے ابلیس کے یہ بچے ہیں کہ جو آدم کی ذریت کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ خناس ہے، یہ وہ خناس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جو قلب کی بائیں طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کا انتظام بھی کر دیا تاکہ آدم علیہ السلام کی ذریت محفوظ ہو، فرشتہ اس کو نیکی کی تقویت دے، نیکی اس کی کو سپورٹ کرے، اور ابلیس جو آزادی کے ساتھ اس کو گناہ کی طرف لے کر جائے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ بندہ اپنے اوپر جب نیکی کے ماحول کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اپنے نفس کی گردن پر قدم رکھ کے نفس کے گھوڑوں کو بے لگام ہونے سے روکتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر کی گویا کہ خیر کا جو موقع دے کر اس سے نیک اعمال صادر کرواتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔